أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھیے مومنین کرام، ایک مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرنے والوں کو خیر کے ساتھ یاد کیا کرو۔ اور آقا نے فرمایا کہ جس طرح تم زندہ فراد ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ بھیجتے ہو، اپنے مرنے والوں کے لیے بھی ہدیہ بھیجو۔ قیل وما الہدیۃ یا رسول اللہ، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مرنے والوں کے لیے کیا تحفہ ہدیہ بھیجیں؟ فقال نعم الہدیہ الاستغفار، نبی کریم نے فرمایا مرنے والوں کے لیے بہترین ہدیہ ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ عزیز و اقارب جمع ہیں، احباب جمع ہیں، دعا گو ہیں اللہ رب العزت ہمارے مرحوم بھائی کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ان کے سیئات حسنات سے تبدیل فرمائے۔ اللہ پاک آخرت کی منزلیں ان کے لیے آسان کرے اور اپنے جوار رحمت میں مقام عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیے سارے حضرات۔ میں نے سورہ مبارکہ ملک کی پہلی دعایات تلاوت کی ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے: تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، بادشاہت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اگلی آیت میں اپنی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر بیان کیا کہ وہ ایسا قادر ہے، الذی خلق الموت والحیات، جو موت کا بھی خالق ہے اور زندگی کا بھی خالق ہے۔ اور پھر خداوند عالم نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ زندگی اور موت کو پیدا کیوں کیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، نیک عمل کون بجا لاتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ،
اللہ تعالیٰ کی ذات غالب ہے، وہی صاحب عزت ہے، اور وہ الغفور بھی ہے، وہ بہت بڑا بخشنے والا بھی ہے۔ سامعین گرامی، معلوم ہوا کہ موت اور زندگی یہ دونوں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا۔ لیکن قرآن پاک کی اس آیت کی جو ترتیب ہے ذرا اس میں غور کریں۔ خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے کیا ہے، حیات کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے زندگی ہوتی ہے پھر موت آتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، پہلے موت ہے پھر زندگی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس زندگی کو ہم زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، خالق کی نگاہ میں اصل زندگی وہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں حقیقی زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، یہ عارضی دنیا ہے۔ مومنین یاد رکھیے، دو جہان ہیں۔ ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا کہ ہیں زندگی کے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی ہے تو وہ جہاں۔ اب یہ جو دو جہان ہیں، ان دو جہانوں کا فرق کیا ہے؟ محمد وآل محمد علیہ السلام نے اس فرق کو بیان کیا، اور مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے کلام میں ان دو جہانوں کا فرق بیان کیا۔ اگر ہو اجازت تو میں عرض کروں کہ مولا علی علیہ السلام کی نگاہ میں ان دو جہانوں کا فرق کیا ہے۔ فرمایا ما آصف، مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ما آصف من دار اولها عناء و آخرها فنا، میں اس دنیا کی کیا تعریف کروں کہ جس کا آغاز تھکاوٹ ہے، رنج ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، وہ آخرها فنا، اور آخر میں اس نے فنا ہو جانا۔ فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب، میں اس دنیا کی کیا تعریف کروں کہ جس دنیا میں اگر حلال کماؤ گے تو حساب دینا ہوگا، اور حرام اکٹھا کرو گے تو عذاب بھگتنا ہوگا۔ میں اس دنیا کی کیا تعریف۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام شب ضربت 18واں روزہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر افطار کیا، اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے افطاری کے لیے 3 چیزیں بابا کی خدمت میں پیش کی، ایک جو کی روٹی، تھوڑا سا نمک، اور ایک پیالہ دودھ کا۔ مولا علی علیہ السلام کی جب کھانے پہ نگاہ پڑی، فرمایا ام کلثوم بیٹی، کیا تم نے کبھی پہلے دیکھا ہے کہ تمہارے بابا نے 3 کھانے اکٹھے کھائے؟ فرمایا میں نے تمہارے نانا سے یہ سنا ہے، الدنیا فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب، دنیا حلال کی ہوگی تو حساب دینا ہوگا، اور حرام کی ہوگی تو عذاب بھگتنا ہوگا۔ بیٹی تو کیا چاہتی ہے کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا دیر تک حساب دیتا رہوں؟ فرمایا بیٹی ایک چیز اٹھا لو۔ تو بیوی نے دودھ اٹھا لیا، اور مولا امیر علیہ السلام نے صرف نمک کے ساتھ جو کی روٹی اور 3 لقمے تناول فرمائے، اور آخری ایام میں مولا امیر علیہ السلام کی غذا صرف 3 لقمے تھی، اور چاہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میرا شکم بھرا ہوا ہو۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو خدا کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہو کہ اس کا شکم پر نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کا
حلال کی کمائیں گے تو حساب بہرحال دینا ہے، اور حرام کی ہوگی تو عذاب بھگتنا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان الدنیا عیشھا کثیر، فرمایا اس دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی زندگی ہے، وہ خیرھا یسیر، اور اس کا خیر بھی بہت معمولی ہے، اقبالھا خدیعہ، یہ دنیا جب کسی کی طرف آ رہی ہوتی ہے نا تو اس کا استقبال دھوکے والا ہوتا ہے۔ ان کو کرسی لگا کر دھوکو، وَإِدْبَارُهَا فَجِیعَةٌ، اور پھر دنیا جب پشت پھیر لیتی ہے تو پھر درد دیتی ہے۔ لَذَّاتُهَا فَانِیَةٌ، دنیا کی لذتیں فنا ہونے والی ہیں، وَتَبَعَاتُهَا بَاقِیَةٌ، جبکہ اس کے رنج اور غم وہ باقی رہنے والے ہیں۔ اللہ جانتا ہے میں آپ ہم سب دنیا کے سارے لوگوں کو دنیا کے پیچھے بھاگتے دیکھا ہے۔ وحد مولا علی علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں بھی دی ہیں، اور دنیا کو مولا علی کے آگے ہم نے ذلیل ہوتے دیکھا ہے۔ مثل الدنیا کمثل الحیہ، ایک جگہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، دنیا کی مثال تو ایک زہریلے سانپ کی سی ہے۔ یہوی الیہ الغر الجاہل ویحذرھا ذو اللب العاقل، لین مسھا ففی جوفھا سم ناقع۔ مولا امیر فرماتے ہیں دنیا کی مثال ایک سانپ جیسی ہے جو چھونے میں تو بڑا نرم محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے شکم میں زہر قاتل بھرا ہوتا ہے۔ دھوکا کھانے والا جاہل انسان اس کی نرمی کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور عقل مند انسان اس کے زہر کو دیکھتے ہوئے اس کے ڈنگ سے بچ جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا الدنیا نومۃ والآخرۃ یقظۃ، دنیا یہ نیند ہے، آخرت بیداری ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، فرمایا لوگ دنیا میں سب لوگ سوئے ہوئے ہیں خواب غفلت میں، اور جب موت آئے گی تب بیدار ہوں گے، موت کا تھپڑ انہیں بیدار کرے گا۔ امام سجاد علیہ السلام بھی وہی فرما رہے دنیا نیند ہے اور آخرت بیداری ہے۔ پھر ایک مقام پہ نہج البلاغہ میں فرمایا دنیا کے بارے میں دنیا دار بالبلاء محفوفۃ، یہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں میں گھرا ہوا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، بالغدر معروفہ، اور یہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جو دھوکے میں مشہور ہے۔ لا تدوم احوالھا، اس دنیا کے حالات ہمیشہ نہیں رہتے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے حالات ہمیشہ شاہ گدا بن جاتے ہیں، گدا شاہ بن جاتے ہیں۔ جی اذا اقبلت الدنیا علی عہد اعارت محاسن غیرہ واذا ادبرتہ صلبتہ محاسن نفسہ۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ دنیا بڑی عجیب شے ہے، کسی کے پاس دنیا آ جاتی ہے لوگوں کی نیکیاں بھی چھین کے اسے دے دیتی، اور جس کے پاس دنیا نہیں رہتی چلی جاتی ہے اس کی ذاتی خوبیاں بھی چھین کے چلی جاتی۔ لا تسلم احوالھا، لا تدوم احوالھا، اس کے حالات ہمیشہ نہیں رہتے، لا تسلم نزوالھا، اور دنیا میں رہنے والے ہمیشہ سالم بھی نہیں رہتے۔ احوال مختلفہ، اس کے حالات مختلف ہیں۔ العیش فیہا مذموم، اس دنیا میں زندگی قابل مذمت ہے، والامان منہا معدوم، اور اس دنیا میں کوئی امن نہیں ہے، امان اس دنیا میں نہیں۔ پھر اگلا جو میں ارشاد مولا کو پڑھنے لگا ہوں، کیا خوبصورت مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا الدنیا دار ممر لا دار مقر۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ دنیا گزرگاہ ہے، راستہ ہے، راستہ، لا دار مقر، یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے۔
دنیا راستہ ہے، دنیا منزل نہیں ہے۔ نادان ہے وہ شخص جو راستے کو منزل سمجھ کے بیٹھ جائے۔ والناس فیہا رجلان، میری طرف دیکھیے، فرمایا دنیا میں سارے انسان دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ دنیا میں سارے لوگ دو طرح کے ہیں۔ رجل باع فیہا نفسہ فاوقہا، دنیا میں ایک انسان وہ ہے جس نے خود کو دنیا کے بدلے بیچ دیا، جس نے خود کو بیچ دیا دنیا کے بدلے، اس نے خود کو ہلاک کر لیا۔ وَرَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَعَاتَقَهَا، اور ایک وہ ہے جس نے اپنے آپ کو خرید لیا، اور جس نے خرید لیا اس نے اپنے آپ کو خرید کے آزاد کر دیا۔ یعنی جو شخص دنیا کے چنگل سے، دنیا کی گرفت سے آزاد ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ مومنین کرام، یہ دنیا ہم نے چھوڑنی ہے، آخرت حقیقت ہے، آخرت کی طرف جانا ہے، اور موت سے بھی ہر کسی کو سامنا کرنا ہی کرنا ہے۔ ان الموت ہادم لذاتکم ومقدر شہواتکم، مولا علی فرماتے ہیں موت وہ شے ہے جو تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، تمہاری لذتوں کو مٹا دے گی۔ مقدر و شہواتکم، تمہاری خواہشات کو میلا کر دے گی، تمہاری خواہشات کو اندھا کر دے گی۔ زائر غیر محبوب، موت ایک ایسا زائر ہے، یعنی ایسا آنے والا ہے کہ جو پسند نہیں کیا جاتا، ایک غیر پسندیدہ مہمان ہے موت۔ واتر غیر مطلوب، اور یہ واحد اکیلی شے ہے، مولا علی فرماتے ہیں موت، کہ جس کا کوئی طالب نظر نہیں آتا، جس کا کوئی چاہنے والا نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صلوات پڑھیے سارے حضرات۔ حضرت ابو ذر نبی کریم کے وہ جلیل المرتبہ صحابی تھے۔ شیعہ سنی روایات میں ملتا ہے کہ تیسرے یا چوتھے شخص تھے جنہوں نے نبی کریم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور بیعت کی، اور نبی کریم نے حضرت ابو ذر سے بیعت اس شرط پر لی تھی کہ ابو ذر وعدہ کرو ساری زندگی کلمہ حق کہو گے۔ حضرت ابو ذر نے پہلے دن جو رسول اللہ سے وعدہ کیا، پھر ساری زندگی اس وعدے کو نبھایا۔ اللہ جانتا ہے جس چیز کو حق سمجھتے تھے، ڈنکے کی چوٹ پر حق کو بیان کرتے تھے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ حق بیان کرنے میں نہ کسی حاکم کی پرواہ کرتے تھے، نہ کسی گورنر کی پرواہ کرتے تھے، نہ کسی خلیفہ کی پرواہ کرتے تھے۔ جس چیز کو قرآن کے خلاف اور پیغمبر کی سنت کے خلاف دیکھا، اسی جرت کے ساتھ اسے ٹوکا۔ اور حضرت ابو ذر وہ جلیل المرتبہ صحابی تھے جو حق کے ولایت امیر المومنین کے سرسخت مدافع تھے۔ تیسری حکومت میں کسی نے کہا حاکم مدینہ کو کہ ابو ذر ایک بھیڑ بکریاں چرانے والا بھوکا چرواہا ہے، اور اس کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ سر دربار آ کے خلیفہ کو بھی ٹوکنے لگ جاتا ہے اور حاکم کو بھی روکنے لگ جاتا ہے، بھوکا ہے پیسے دے کے منہ بند کر دو اس کا۔ مولا علی علیہ السلام اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں نصف شب کو حاکم مدینہ نے 100 دینار کی 3 تھیلیاں ابو ذر کے لیے بھیجی، تاکہ ابو ذر اعتراض کرنا چھوڑ دے گا، زبان اس کی بند ہو جائے گی۔ نصف شب کو جب 300 دینار سونے کے ہوتے تھے، 300 دینار لے کے غلام آیا دق الباب کی، ابو ذر یہ حاکم مدینہ نے 300 دینار بھیجے۔ فرمانے لگے سبحان اللہ، مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان کو 300 دینار دیے جا رہے ہیں۔ ابو ذر نہیں، ہر مسلمان کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ فرمایا لے جاؤ واپس دینار، جس بیت المال سے کسی دوسرے مسلمان کو کچھ نہ ملے اس سے لینے کے لیے ابو ذر بھی تیار نہیں۔ جملہ سنیے گا، 300 دینار ٹھکرایا۔ مولا امیر المومنین یہ روایت بیان کرتے ہوئے رو پڑے۔
اور حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ رات کی تاریکی میں میرے دروازے پر یہ دینار لاؤ؟ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ ابو ذر نہیں جانتا؟ فرمایا میں جانتا ہوں یہ دینار مجھے کیوں دیے جا رہے ہیں، میں ساری حقیقت سے باخبر ہوں، لیکن تم نے میرے دروازے پر رات کی تاریکی میں دینار لا کر تم نے دو طرح سے میری توہین کی ہے۔ پہلی توہین تم نے یہ کی کہ تم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ میں 300 دینار کے بدلے علی بیچ دوں گا؟ تو نے مجھے علی فروش سمجھا ہے۔ اور دوسری توہین تم نے یہ کی کہ میرے آقا اور مولا کی قیمت 300 دینار لگائی۔ خدا کی قسم کائنات اکٹھی کر کے ابو ذر کے قدموں میں ڈال دو، میں راہ علی سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار۔ مولا رو پڑے۔ آقا رو کیوں پڑے؟ فرمایا جس رات ابو ذر نے 300 دینار سونے کا واپس کیا تھا، تیسرا دن تھا، ابو ذر کے گھر فاقہ تھا، ابو ذر کے بیوی بچے بھوکے تھے، ابو ذر نے کچھ کھایا نہیں تھا، اس کے بیوی بچوں نے کچھ کھایا نہیں تھا، لیکن حق کے ولایت امیر المومنین سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت ابو ذر نے ظلم برداشت کیا، حضرت ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا، حضرت ابو ذر کو مدینے رہنے نہیں دیا گیا، حضرت ابو ذر کو مدینے سے نکالا گیا، لیکن ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پیچھے ہٹنے کے لیے ابو ذر تیار نہیں ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ذرا سنیے گا، بڑی خوبصورت۔ ایک شخص حضرت ابو ذر کے پاس آتا ہے اور آ کے سوال کیا، یا ابا ذر ما لنا نکرہ الموت، ابو ذر کیا وجہ ہے ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، ہم موت سے گھبراتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فقال انکم امرتم الدنیا واخربتم الاخرہ، فرمایا تم لوگوں نے اپنی دنیا آباد کی ہے، آخرت برباد کی ہے۔ اب فتکرہون ان تنقلوا من عمران الی خراب، اب تم آبادی کو چھوڑ کے بربادی کی طرف جانے سے ڈرتے ہو، آبادی کو چھوڑ کے بربادی کی طرف جانے سے گھبراتے ہو۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ ابو ذر فکیف تری قدومنا علی اللہ، ہمارا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا تم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہو؟ فرمایا میں 2 طرح سے دیکھتا ہوں، اما المحسن منکم فکالغائب یقدم علی اہلہ، فرمایا جو شخص تم میں سے نیکوکار ہے، نیک متقی پرہیزگار ہے، اس کا رب کی بارگاہ میں جانا ایسے ہی ہے جیسا تمہارا ایک بہت پیارا عزیز قریبی رشتہ دار جو کئی سال 10-20 سال پردیس میں رہ کے واپس آ رہا ہو، جس طرح وہ اپنے عزیز و اقارب کے پاس آتا ہے مسرت خوشی کے ساتھ، اسی طرح نیکوکار کا رب کی بارگاہ میں جانا بھی ایسے ہی ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّا الْمُسِيءُ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو گناہگار ہے اس کا رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ایسے ہی ہے جیسا ایک مفرور غلام کو پکڑ کے پھر اپنے آقا کے پاس لایا جاتا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کی ابو ذر یہ بتاؤ کیف تری حالنا عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم ہماری حالت کو کیسا دیکھتے ہو؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا اپنے اعمال کتاب خدا سے ملا کے دیکھ لو، اپنے اعمال اللہ کی کتاب پر پیش کرو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری حالت رب کے ہاں کیا ہوگی۔ فرمایا ان اللہ یقول، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، جو نیکوکار ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، جو نیکوکار ہیں وہ نعمات والی جنت میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فاسق و فاجر اور گنہگار ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ شخص کہنے لگا ابو ذر تو پھر فَأَيْنَ رَحْمَةُ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کدھر چلی گئی؟ حضرت ابو ذر نے پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، فرمایا رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت بھی نیکوکاروں کے قریب ہے، اللہ کی رحمت بھی اعمال حسنہ کرنے والوں کے قریب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات بلند آواز۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے ایک اور بات
حضرت حضرت ابو ذر کی نقل کی ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابو ذر کو ایک خط لکھا اور خط میں خواہش کی کہ اے ابو ذر مجھے کچھ علم عطا کریں۔ حضرت ابو ذر نے جواب میں لکھا کہ لکن العلم ان العلم کثیر، علم تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں تمہیں ایک ہی بات کروں گا کہ ان قدرتا اللہ تسیء الی من تحبہ، میں تجھے ایک ہی بات سمجھاتا ہوں کہ اگر تم کر سکتے ہو نا تو یہ کرنا کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ برائی نہ کرنا، جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اس سے برا نہ کرنا۔ اس نے کہا کہ کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ انسان جس سے محبت کرے اپنے محبوب سے برائی کرے؟ فرمایا ہاں۔ ابو ذر نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا نفس کا احب الانفس الیک، تیری جو ذات ہے نا، تیری ذات وہ ہر شے سے تجھے زیادہ محبوب ہے، تیری جان تجھے ہر شے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو فرمایا جب تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو اپنے اسی محبوب کے ساتھ برائی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے وہ جو تیری ذات، تیری جان جو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اسی محبوب کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے، اسی محبوب کے ساتھ تو ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ تجھے شے محبوب ہے اس کے ساتھ تم زیادتی نہ کرنا۔ مومنین کرام، موت برحق ہے، مرنا ہے اور پھر قبر میں بھی جانا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا ایک ہی وقت میں دو دعوتیں آ جائیں، ایک طرف دعوت ولیمہ اور ایک طرف کسی کے جنازے میں شرکت، تو مولا فرمائیے کہ ان دو دعوتوں میں سے کس دعوت کو قبول کیا جائے؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا یجیب الجنازہ، ولیمہ چھوڑ دینا، جنازے میں شرکت کرنا۔ دلیل فرمایا ان حضور الجنائز یذکر الموت والآخرہ، جنازے میں شرکت کرو گے تو وہ جنازہ تمہیں موت اور آخرت کی یاد دلائے گا۔ وحضور الولائم یلہی عن ذالک، اور اگر ولیمے میں شریک ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں موت اور آخرت سے غافل کر دے گا۔ لہٰذا موت کو یاد رکھنے کی کوشش کرو۔ اور امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذکر مسرعک بین ید اہلک، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اپنے اہل و عیال، خاندان، گھر والوں کے سامنے تم چارپائی پر پڑے ہوگے، ولا طبیب یمنعک، کوئی حکیم، ڈاکٹر، طبیب تمہیں اس موت سے بچا نہیں سکے گا، ولا حبیب ینفعک، تیرا کوئی دوست پیارا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اس وقت کو یاد کیا کرو جب میں اپنے اہل و عیال کے سامنے چارپائی پر پڑا ہوں گا۔ مومنین، موت کے لیے تیاری کا حکم دیا مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کہ موت سے پہلے موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آقا سے پوچھا گیا یا امیر المومنین موت کی تیاری کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا 3 کام موت کی تیاری ہیں، ادا الفرائض، واجبات ادا کر لو، اجتناب المحارم، حرام سے بچ جاؤ، محرمات سے بچ جاؤ، والاشتمال علی المکارم، عمدہ اخلاق، اچھا اخلاق، اعلیٰ صفات اپنے اندر پیدا کر لو۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم لا یبالی واقع الموت علیہ ام واقع علی الموت، جو بندہ یہ 3 کام کر لے، واجبات ادا کر لے، حرام سے بچ جائے، اعلیٰ اخلاق، عمدہ صفات کا مالک بن جائے، فرمایا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آ پڑے۔ پھر اس کے بعد فرمایا خدا کی قسم فرزند ابو طالب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، موت علی پہ آ جائے یا علی موت پہ جا پڑے، اس لیے کہ علی موت کے لیے تیار ہو چکا، علی موت کے لیے آمادہ ہو چکا۔ سامعین گرامی، یاد رکھنا اخلاق خیرکم، نبی کریم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے قریب سب سے زیادہ قریب کون بندہ ہوگا؟ نبی کریم نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوگا،
جس کا اخلاق اچھا ہوگا، اور خصوصاً اپنے اہل و عیال کے ساتھ اخلاق. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. نبی کریم نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں جس کا بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل المرتبت صحابی رسول اللہ، جلیل المرتبت صحابی رسول اللہ کے سرکار کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی. یہ وہ صحابی جنہوں نے بدر میں، احد میں، خندق میں بھی حصہ لیا اور سرکار کے ساتھ شریک جہاد رہے. خود نبی کریم نے اس صحابی کی تشییع جنازہ فرمائی، جنازے میں شریک ہوئے، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، 70,000 فرشتہ بھی سعد بن معاذ کی تشییع جنازہ کر رہا. خود نبی کریم نے جنازہ پڑھایا، سعد کو دفن کیا گیا، تعویذ قبر بند ہوا، مٹی ڈالی گئی. سعد کی ماں، سعد بن معاذ کی ماں قبر پر آ کے کہتی ہے ہنیًا لک الجنہ یا سعد، اے سعد تجھے جنت کی مبارک ہو، ہاں اللہ تیرے لیے جنت کو مبارک کرے. نبی کریم نے سعد کی ماں سے فرمایا کہ تو خدا کے بارے میں حتمی فیصلہ کیسے سنا سکتی ہے؟ فرمایا اسی وقت جب تو یہ بات کر رہی ہے نا، اسی وقت سعد کو قبر میں فشار ہوا ہے. لوگ حیران ہو گئے، 70,000 فرشتے نے جنازہ میں شرکت کی ہو، خود رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا ہو، اور سرکار نے فرمایا ابھی ایک جھٹکا لگا ہے اس کو قبر میں. یا رسول اللہ وہ فشار کس بات پر ہوا؟ فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاقی کرتا تھا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ برے اخلاق سے پیش آتا تھا. فرمایا یہ اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاقی بھی فشار قبر کا سبب بنتی، عذاب قبر کا سبب بنتی. اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان رب کی نگاہ میں، رسول اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. مولا علی بھی یہی فرماتے ہیں اپنے اخلاق اچھے کر لو، واجبات ادا کر لو، حرام سے بچ جاؤ، تو پھر موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، جس وقت مرضی موت آ جائے. اس لیے کہ انسان موت کے لیے تیار ہو چکا. بس لیکن یاد رکھنا میرے محترم، قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا. آئے گی نا موت، قرآن کہہ رہا، ہر انسان کہے گا ارجعونی، اے رب مجھے ایک بار پلٹا دے، ایک موقع اور دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو واجبات جو نیک کام میں چھوڑا ہوں تاکہ وہ جا کے کر لوں. اللہ فرما رہا ہے کلا انہا کلمۃ ہو قائلها، اللہ فرما رہا ہے جھوٹ بولتا ہے، میں اس کو دوبارہ زندگی دے بھی دوں نا پھر بھی وہی کرے گا جو پہلے کرتا رہا. اب یہ موت کی وجہ سے گھبرا کے کہہ رہا ہے نا کہ ایک مرتبہ مجھے پلٹا دے میں نیک عمل کروں. فرمایا یہ صرف اس کا جھوٹا دعویٰ ہے، یہ وہی کرے گا جو پہلے کرتا رہا ہے. سامعین گرامی، موت برحق ہے، مرنا ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اور مرنے کے بعد جو پہلی منزل جس کا انسان کو سامنا کرنا ہے وہ قبر کی منزل ہے. ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات بلند آواز. میں نبی کریم کی 2 احادیث پڑھ کے بیان اپنا تمام کرتا ہوں. اللہ پاک ہمیں سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 مختلف مقامات پر اور 2 مختلف کتابوں سے میں آقا کی 2 احادیث پڑھنے لگا ہوں، جس میں نبی کریم نے ہمیں یہ بتایا اور فرمایا ہے کہ یہ جو قبر ہے نا، قبر ہر روز یہ قبر بھی انسان کو پکارتی ہے، ہر روز قبر ندا دیتی ہے، اور 5 باتیں رسول اللہ نے بتائی ہیں جو قبر کرتی ہے. الا وان القبر ینادی بخمس کلمات، 5 باتیں، 5 جملے کہتی ہے قبر. پہلی بات کہتے یا ابن آدم تمشی علی ظہری ومسیرک فی بطنی. قبر کہتی ہے او فرزند آدم، میری پشت پر آج تو چل رہا ہے نا، کل تجھے میرے اندر آنا ہے. آج میری پشت پر تو چل رہا ہے، کل تیرا ٹھکانہ
میرے اندر ہے، تجھے زمین کے اندر آنا ہے۔ دوسرا جملہ کہتی تفرح علی ظہری و تحزن فی بطنی، آج تو میری پشت پر بڑے کہکے مار کے ہنس رہا ہے، بڑا خوش و خرم پھر رہا ہے، کل جب میرے اندر آئے گا نا تو اس وقت تو غم زدہ ہوگا، اس وقت تو بڑا دکھی اور پریشان ہوگا۔ تیسرا جملہ کہتی تذنب علی ظہری و تعذب فی بطنی، میری پشت پر رہ کر تو گناہ کر رہا ہے، یاد رکھ میرے اندر آئے گا تو تجھے عذاب بھگتنا ہوگا۔ میری پشت پر رہ کر تو گناہ کرتا ہے، میرے اندر تجھے عذاب دیا جائے گا۔ تضحک علی ظہری و تبکی فی بطنی، میری پشت پر رہ کر تو ہنستا ہے اور میرے اندر آئے گا تو روئے گا۔ تاکل الحرام علی ظہری، میری پشت پر رہ کر تو حرام کھاتا ہے، تاکل الدیدان فی بطنی، اور جب میرے اندر پہنچے گا نا تو پھر کیڑے تجھے کھائیں گے۔ میری پشت پر رہ کر تو حرام کھاتا ہے اور جب میرے اندر آئے گا تو پھر کیڑے تجھے کھائیں گے۔ یہ قبر ہے جو ہر روز یہ انسان کو ندا دیتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر 5 باتیں اور بھی کرتی ہے، ہر انسان کو پکار کے کہتی ہے انا بیت الوحدت، انا بیت الوحدت فاحملوا الی انیسا، میں تنہائی کا گھر ہوں، اپنے ساتھ کوئی انیس مونس، کوئی محبت کرنے والا دوست ساتھی قبر میں پہلے بھیج دو، جو قبر میں تمہارا انیس و مونس و ہمدم ہو۔ پھر قبر کہتے ہیں نا بیت الظلمت فاحملوا الی سراجا، میں تاریکی کا گھر ہوں، کوئی چراغ بھیج دو، بندوبست روشنی کا کر دو دنیا میں رہ کے۔ تیسری بات کہتے ہیں انا بیت التراب فاحملوا الی فراشا، میں تو مٹی ہوں، کوئی قالین، کوئی چٹائی، کوئی فرش میرے لیے بھیج دو۔ اگلی بات کہتی ہے انا بیت الفقر فاحملوا الی کنزا، میں فقر کا گھر ہوں، غربت فقیری کا، کوئی خزانہ بھیج دو پہلے قبر میں۔ اگلی بات کہتی ہے انا بیت الحیات فاحملوا الی تریاقا، میں سانپ بچھوؤں کا گھر ہوں، زہریلے کیڑے، زہریلے حشرات، زہر سے بچنے کا کوئی تریاق بھیج دو۔ آپ پوچھا گا یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ وہ جو قبر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، کوئی انیس بھیج دو، یا رسول اللہ وہ قبر میں انیس اور مونس کون ہوگا؟ آقا نے فرمایا اما الانیس فتلاوت القرآن، فرمایا قبر میں انیس اور مونس وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اس دنیا میں جتنی زیادہ تلاوت قرآن کرو گے، یہ تلاوت قرآن، قبر میں یہ قرآن تمہارا مونس بن جائے گا، تمہارا ہمدم بن جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر وہ جو قبر کہتی ہے کہ میں تاریکی کے گھر ہوں، چراغ بھیجو، وہ چراغ کیا ہے؟ فرمایا اما السراج فصلوہ اللیل، فرمایا نماز شب، نماز تہجد یہ قبر کا چراغ ہے، نماز تہجد ہے، یہ قبر کی روشنی ہے۔ اور وہ جو قبر کہتی ہے کہ میں مٹی ہوں، کوئی فرش بھیج دو، کوئی قالین بھیج دو، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا الْفَرَشْ فَعَمَلُ الصَّالِحِ، نیک کام ہی، عمل صالح ہی وہ تمہاری قبر کے اندر فرش ہے۔ اور وہ جو قبر کہتی میں فقر کا گھر ہوں، غربت کا، کوئی خزانہ بھیج دو، وہ خزانہ کیا ہے؟ فَرَمَّ الْكَنْزِ فَشَهَادَةُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَشَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، یہ کلمہ توحید اور یہ شہادتین یعنی شہادت توحید اور شہادت رسالت، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور سرکار دو عالم کی رسالت کی گواہی، یہ فرمایا اس قبر کا خزانہ ہے۔ وَأَمَّا التِّرْيَاقُ، اور چاہتے ہو کہ سانپ زہریلے بچھو سے ان کے زہر سے بچ سکو تو اس کے لیے تریاق، فرمایا وہ صدقہ ہے، صدقہ دینے کی عادت ڈالو، یہ صدقہ انشاءاللہ جہنم کے حشرات سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ بس میں 2 جملے ذکر مصیبت کے عرض کروں گا۔ ہماری کوئی خوشی، ہمارا کوئی غم ذکر کربلا کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ یقین کیجئے دنیا کے دکھ سہنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا اگر ہمارے سامنے کربلا نہ ہوتی۔
یہ کربلا ہے جو دنیا میں ہمیں دکھ سہنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ اللہ گواہ ہے جب آل رسول کے دکھوں پہ نگاہ پڑتی ہے نا تو ہمارے دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آل رسول نے ہمیں جو تعزیت کے آداب بتائے ہیں وہ آداب یہی ہیں، جب بھی کسی مرنے والے کے ورثاء کے پاس تعزیت کے لیے جاؤ تو وہاں جا کر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرو۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا تھا، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو۔ مومنین، میں ذکر کرتا ہوں کہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مرنے والے جن کو غسل ملے، جن کو کفن ملے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مرنے والے جن کا جنازہ اٹھے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مرنے والے جن کو ورثاء دفن کر لیں، جن کی قبریں بن جائیں۔ اللہ گواہ ہے کوئی یہ کوئی درد پوچھنا چاہتا ہے نا تو سید سجاد سے پوچھے۔ 11 محرم کو جب نبی زادیوں کا لٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزرا اور امام سجاد علیہ السلام کی جب نگاہ پڑی نا اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشے پر، سید سجاد کے چہرے پہ زردی موت کی چھا گئی۔ قریب تھا روح پرواز کر جائے۔ میری آقا زادی نے جب بیمار بھتیجے کی حالت دیکھی نا، میری آقا زادی کو بھائی بھول گیا، دوڑ کے سید سجاد کے قریب آئی اور آ کے فرمایا یا بنیا ما لی اراک تجود بنفسک، سجاد سنبھال اپنے آپ کو، کیا ہوا بیٹا، کیا تو اپنی جان ختم کر لے گا؟ یا بقیت الماضین، و میرے اسلاف کی یادگار، یا بقیت اخی و ابی و جدی، و میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا، و میرے بابا علی کی یادگار، و میرے نانا رسول اللہ کی یادگار، یا سمال الیتامى و عصمت الاراملی، اے بیواؤں کا آسرا سجاد ہے، یتیموں کا سہارا سجاد، سنبھال اپنے آپ۔ سید سجاد نے عرض کی پھوپھی اماں، وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے جو اپنے باپ کو دفن بھی نہ کر سکے، وہ میرے ساتھ نجس لاشیں دفن کر رہے، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن خاک کربلا کو۔ میری آقا زادی نے تسلی دی، حوصلہ دیا، فرمایا سجاد بیٹا میں نے اپنے نانا سے کربلا کے سارے حالات سن رکھے ہیں، سجاد بیٹا تو دل چھوٹا نہ کر، میں نے اپنے نانا سے سن رکھا ہے، اللہ نے ایک قوم سے وعدہ لیا ہے جو قوم ہمارے شہیدوں کو دفن کرے گی۔ میں نے یہ بھی نانا سے سنا تمہارے بابا کی قبر بنے گی، تمہارے بابا کی قبر پر پھر علم نصب ہوگا، اور پھر ایک وقت آئے گا پوری دنیا سے مومن آئیں گے تیرے بابا کی قبر کی زیارت کریں۔ وہ علم جو آج بھی قبر امام حسین پر لہرا رہا ہے، سجاد بیٹا ہمارے شہید بھی دفن ہو جائیں گے۔ سید سجاد کو سنبھالا، حوصلہ دیا، لیکن بس عزادارو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن جب خود آئی نا بھائی کی لاش پر، جناب فضہ سے فرمایا اماں فضہ تو جاؤ میرے ابن سعد کے پاس اور ابن سعد سے جا کے کہہ دے علی کی بیٹی کہتی ہے اگر تو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں اجازت دے، ہم بھائیوں کو دفن تو کرتا۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، کائنات میں کبھی بہنوں نے بھی بھائیوں کی قبریں بنائی؟ اتنی مجبور ہوگی رسول کی بیٹی بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ جناب فضہ پیغام لے کے گئی عمر ابن سعد کے پاس، خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے مجھے معاف کرنا، جناب فضہ نے کہا ہے ابن سعد علی کی بیٹی کہتی اگر تو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں اجازت دے، ہم بھائیوں کو دفن تو کر لیں۔ ابن سعد ملعون کہتا فضہ جا اپنی آقا زادی سے کہہ دے لاشیں تو مسلمانوں کے دفن کیے جاتے ہیں، مہر نبوت کا سوار حسین علی و بطول کا دل بند، 3 دن تک لاشا بے گور و کفن خاک کربلا پر۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔